السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے، جب اللہ کا داعی تمہیں رب کا پیغام سنائے تو اذان کے کلمات کا جواب دو، اذان کا احترام کرو۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ہم ٹی وی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب اذان ہوتی ہے ہم غیبت و چغلی کی محفل قائم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اے مسلمان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ مؤذن رب کا پیغام ہمیں سناتا ہے، ہم رب کے پیغام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ میرے بھائی، اگر آپ کے والد، آپ کی والدہ آپ کو پکارے، آواز دے، ایک بار، دو بار، تین بار، آپ نہ سنیں تو آپ کے والد کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے والدین آپ سے کتنے ناراض ہوں گے، اتنا بدتمیز ہو گیا، کام کرنے کی بات تو دور کی بات، مگر میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہا، میری بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، مؤذن یہ کوئی اپنی بات نہیں سناتا، رب کا پیغام سناتا ہے، اللہ کا فرمان سناتا ہے۔ جب مؤذن حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے تو یہ اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اتنا گر چکا ہے کہ اذان ہوتی ہے پرواہ نہیں ہے۔ ایک اللہ کے مقدس ولی تھے، نفل کی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، ماں نے آواز دی، میرے بیٹے، ایک بار دیا، دو بار دیا، تین بار دیا۔ اللہ کے ولی سوچنے لگے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، اپنی ماں، اپنی والدہ کی بات کا جواب کیسے دوں؟ نہیں دیا۔ ماں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، پروردگار، مولا، میں نے بلایا ہے، اس نے جواب نہیں دیا، اسے کسی فاحشہ عورت کا منہ دکھانا۔ ایک دن آیا، ایک فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسی کا ہے۔ اللہ اکبر! لوگ آئے اور لوگوں نے چپلوں کی بارش کر دی، ان کا گھر توڑ دیا، ظلم، بربریت و تشدد کے پہاڑ اس اللہ کے مقدس ولی پہ ڈھا دیے۔ کہا کہ دنیا کے سامنے ولی بن کر کے گھومتا ہے اور اندر یہ کام ہے۔ لوگوں نے تانے مارے، گالی گلوچ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کو رحم آیا تو اس عورت کے پیٹ کا بچہ کہتا ہے میں کسی اور کا بچہ ہوں، یہ اللہ کا ولی تو نیک ہے۔ اللہ اکبر! لوگوں نے معافی مانگی۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کہے تو ہم آپ کا گھر بنا دیتے ہیں۔ کہ گھر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے۔ ماں کی آواز پر میں نے لبیک نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے یہ سزا مل گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کا ولی نماز کی حالت میں اپنی ماں کی آواز سن کر جواب نہ دے تو اس کا یہ حال ہے جو رب کا فرمان سن کر جواب نہیں دے گا، جو رب کا پیغام سن کر جواب نہیں دے گا۔ اے میرے بھائی، ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا جب مؤذن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہا ہے، اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ میرے بھائی، جب اذان ہو تو خاموش ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھ رہے تو تلاوت بند کر کے اذان کو خاموشی سے سنو اور اس کا جواب دو، باتیں کر رہے تو باتیں بند کر دو اور ادب و احترام کے ساتھ اذان کا جواب دو، اور جب اذان کمپلیٹ ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو اس وقت اگر ہم باتیں کریں، اس وقت ہم اذان کی پرواہ نہ کریں، اذان کا احترام نہ کریں، دنیا باتوں میں مشغول ہو جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ اے میرے بھائی، اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا تو حال کیا ہوگا؟ اس لیے اذان جب ہو تو غور سے سنو اور مؤذن کے اذان کے کلمات کا جواب دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔